السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس شیطانی گھر میں خبیث جنات کا تھا بسیرا۔ وہاں پر آئی ایک نیک عورت جس نے پورے خاندان کو بچا لیا، 5 لوگوں کو بچا کر اپنی جان کی دی قربانی۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی جانب، جو کہ ہے بہت پراسرار اور آپ سب کو ہیبت میں مبتلا کر دینے والی۔ لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے سیدہ سینٹر کو، تو پہلے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچتے رہیں۔ اور ہاں، لائک اور شیئر بھی کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد اور سبین نے شادی کے شروع کے دنوں میں ہی یہ اپارٹمنٹ خرید لیا تھا، مگر اب جب کہ خالد کا ٹرانسفر مستقل پنڈی ہو گیا تو اس کو یہ فلیٹ بیچنا پڑا۔ خالد نے پہلے ایک ہفتے دوست کے گھر رہائش اختیار کی، مگر چونکہ اب اپنی فیملی کو بھی مستقل بلانا تھا، اس لیے فوری رہائش کا بندوبست اشد ضروری ہو گیا تھا۔ خیر مکان خرید لیا گیا۔ اب سبین اور بچے بھی آ گئے۔ سبین تھوڑا پریشان ہو گئی، یہ علاقہ ذرا سنسان تھا، خالی پلاٹس کافی تھے، ذرا ہٹ کر بنگلوز بنے ہوئے تھے۔ مگر خالد نے تسلی دی کہ اتنا نہ سوچو، ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، اتنا اچھا گھر ملا ہے، اب اس کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، کس طرح صفائی کرنا ہے، یہ سوچو۔ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ سبین اور خالد کی 2 بیٹیاں سارہ اور حوریہ تھیں، اور بیٹا چھوٹا تھا، اس کا نام احسان تھا۔ احسان بہت پیارا بچہ تھا، ذرا حساس بھی زیادہ تھا، لاڈلا ہونے کی وجہ سے ایک حد تک ڈرپوک بھی ہو گیا تھا۔ سارہ اور حور، جن کی عمریں 10 اور 8 سال تھیں، حسان 6 سال کا، بہنوں کا بہت لاڈلا تھا۔ سبین اور خالد بھی حسان کو بہت زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اور ابھی ناسمجھ بھی۔ خالد اور سبین نے مل کر گھر کی تمام صفائی اچھی طرح کر لی۔ سارہ اور حور، حسان بھی چھوٹے کاموں میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ اس طرح کافی حد تک گھر سیٹ ہو گیا۔ فرنیچر سب ان لوگوں نے نیا ہی لیا تھا۔ سب خوش تھے کہ اب تمام کام ہو گیا ہے، بس سکون سے بچے چھٹیاں بھی انجوائے کریں گے۔ ابھی بچوں کے یہاں اسکولز میں ایڈمیشن بھی کروانے تھے۔ سبین اور خالد نے اپنا بیڈ روم ذرا ہٹ کر لیا۔ تینوں بچوں کے کمرے ایک ساتھ تھے، سارہ اور حور ایک ساتھ تھی اور حسان کو الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ صبح جب خالد آفس چلے گئے تو سبین نے سوچا تھوڑی دیر گیٹ کے باہر کھڑی ہو جاتی ہوں، آتے جاتے کوئی ماسی نظر آ جائے تو اسے کام والی ماسی کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب گھر کے کام تو وہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ 20 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اس کو ایک ماسی جاتی نظر آئی تو سبین نے آواز دے کر اس کو بلایا، پھر کچھ دیر اس سے بات چیت کر کے مدعا بیان کیا کہ مجھے ایک کام کرنے والی کی بہت سخت ضرورت ہے، تم کہاں کام کرتی ہو اور کیا پیسے لوگی وغیرہ۔ ماسی نے سبین کو غور سے دیکھا اور بولی، آپ اس گھر میں رہنے آئی ہیں؟ وہ بولی، ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ وہ کچھ عجیب طرح سے باتیں کر رہی تھی اور گھر کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں تو باجی بہت مصروف ہوں، کل تک ایک عورت کام کرنے والی آپ کو لا دوں گی، اس کو کام کی ضرورت بھی ہے اور غریب ہے بیچاری، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا اور اس کا بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تم اس کو یہاں پر لے آنا، میں اس کو کام سمجھا دوں گی۔ صبح 9 بجے تک اس عورت کو تم میرے گھر لے آنا، مجھے بہت ضرورت ہے اس وقت۔ یوں وہ عورت چلی گئی، مگر سبین کو لگا وہ تھوڑا ہچکچا رہی تھی اس کے گھر کام کرنے سے۔ خالد نے شام کو آ کر تمام دن کی کہانی پوچھی اور بچوں کا دن کیسا گزرا۔ بچوں نے خوشی خوشی جواب دیا، ابو ہم نے بہت مزے کیے، یہاں تو ٹریفک کا شور بھی نہیں آتا، سکون سے ہم نے ٹی وی بھی دیکھا، گیمز بھی کھیلے اور باہر لان میں پودوں اور گھاس کو پانی بھی دیا۔ سبین نے کچن میں کھانا تیار کر کے ٹیبل پر لگا دیا اور کھانے کے دوران اس نے خالد کو بتایا کہ وہ کام کرنے والی عورت سے آج بات کر کے آئی ہے، کل وہ کسی ماسی کو لے آئے گی۔ ویسے وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی، میں نے پوچھا بھی مگر اس نے ٹال دیا۔ خالد ہنسا اور بولا، اب تم ماسیوں کے موڈ بھی اتنی توجہ سے چیک کرنے لگی ہو؟ ارے بھائی، وہ نہیں تو دوسری آ جائے گی۔ اور یوں کھانا کھانے کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے کوئی 3 بجے ہوں گے، اچانک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے زور سے دروازہ بند کیا ہو۔ آواز اوپر چھت پر بنے کمرے سے آئی تھی۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو بند تھا، اس کو تالا لگا تھا اور اوپر والے اسٹور کا ایک حصہ وہاں پر موجود تھا، جس کو خالد نے مزدوروں سے صاف کروا لیا تھا اور کچھ سامان اس میں رکھ دیا، خالی کاٹن وغیرہ۔ سبین نے ڈر کر خالد سے کہا، آپ اوپر جا کر دیکھیں کون ہے۔ بھئی ہوا تیز ہے، دروازہ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اسی طرح اس کو ٹال دیا کرتا تھا۔ صبح خالد آفس چلے گئے۔ بچے ابھی سو رہے تھے، وہ 10 بجے تک اٹھتے تھے۔ چھٹیاں جو تھی، گیٹ پر کوئی تھا، مسلسل بیل بجا رہا تھا۔ سبین نے جا کر دیکھا تو ماسی تھی، اس کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت تھی۔ سبین نے پوچھا، ارے تم کام کیسے کرو گی، ہمارا کام بہت زیادہ ہے، جھاڑو، برتن اور کپڑے، اس کے علاوہ ڈسٹنگ بھی ہے، تم کافی بوڑھی اور کمزور ہو۔ عورت نے اس کو غور سے دیکھ کر کہا،
آپ کو کام چاہیے، میرے بوڑھے ہونے سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ سبین کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، پھر بھی اس نے برداشت کیا اور بولی، ارے نہیں، میں تو اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ تھک جائیں گی، میں سب کام کر لوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس نے اپنا نام شانتی بتایا، وہ ہندو تھی۔ یہ بات سبین کو کھٹکی، مگر اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ شانتی نے جلدی جلدی تمام برتن دھو کر صفائی شروع کر دی۔ سبین نے خالد کو فون کر کے ہفتے بھر کا سامان منگوا لیا، جس میں گوشت اور سبزی شامل تھی۔ خالد نے آفس سے ایک لڑکے کو جو چائے وغیرہ بناتا تھا سامان خرید کر گھر پہنچانے کو کہہ دیا، اس طرح وہ سامان لے کر گھر آ گیا۔ سبین نے اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا، تم آفس جاؤ، اب اور کوئی کام نہیں ہے۔ گوشت اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور سبزی بنانے لاؤنج میں آ گئی۔ کٹنگ میں ٹائم لگ گیا تھا، ماسی کام کر کے جانے والی تھی۔ سبین نے کہا، جاتے ہوئے گیٹ بند کر کے جانا، وہ خود لاک ہو جاتا ہے، اور خود کام میں لگ گئی۔ لیکن کچن میں آئی تو انہونی دیکھی، گوشت بہت تھوڑا سا بکھرا ہوا پڑا تھا۔ اس کو فکر ہوئی، کیا ماسی وہ گوشت لے گئی؟ مگر اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا۔ 5 کلو گوشت میں اب صرف چند ہڈیاں ہی پڑی تھیں۔ سبین نے وہ گوشت بھی پھینک دیا، اس کو اچھا نہیں لگا اور آج صرف سبزی کی ڈشز ہی بنا لی۔ شام کو خالد جب گھر آیا تو سبین نے پورا واقعہ بتا دیا۔ وہ ہنس دیا اور بولا، چلو ماسی نے پہلے دن ہی تمہیں چونا لگا دیا ہے، سارا گوشت گھر لے گئی اور تم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سبین نے بھی اس بات کو زیادہ بڑھایا نہیں، کیونکہ اس کو بولتی اور وہ پھر سے وہ بات ٹال دیتا۔ کبھی وہ سنتا کب تھا۔ کھانے کے بعد سب سو گئے اور صبح وہی روٹین تھی۔ بڑھیا عورت آئی اور سیدھی کچن میں گئی۔ سبین اور بچے ناشتہ کر چکے تھے۔ سبین نے سوچا، آج ذرا الماری کی صفائی کر لوں، ترتیب بدل لوں۔ چیزوں کی وہ کرنے والی تھی ترتیب، لیکن حیران رہ گئی، اس کا تمام زیور غائب تھا۔ خوف سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی کہ خالد سے ڈانٹ بھی پڑے گی کہ تم گھر کا خیال بالکل نہیں رکھتی ہو، کبھی گوشت غائب، کبھی کچھ اور۔ اب زیور، لاکھوں روپے کا زیور تھا، اس کی بھی حفاظت نہ کر سکی۔ سبین نے شام کو خالد کے آنے کے بعد اس کو کچھ نہ بتانے کا عہد کر لیا۔ سب نے کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر ٹی وی دیکھا، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چل دیے۔ سبین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اس کو اپنے زیور کی فکر تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، تقریباً 12 بجے کے بعد کا وقت۔ زور زور سے ڈھولک کی آواز آئی، جیسے کسی گھر میں شادی ہو۔ چھت سے لوگوں کے چلنے پھرنے کی بہت واضح آواز آ رہی تھی۔ خالد اٹھو، جلدی اٹھو، اوپر جا کر دیکھو کیا شور مچا ہوا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خالد نے اٹھ کر سبین کی طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف۔ 4 بج رہے تھے۔ ارے یار، مجھے سونے دو، کل میرے آفس میں میٹنگ بھی ہے، تم کو پتہ نہیں کون سی آوازیں آتی رہتی ہیں، مجھے تو سب پرسکون لگ رہا ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، تم بھی سو جاؤ، فالتو باتوں اور وہم میں زیادہ نہ پڑو، لگتا ہے آج کل تم بہت حساس ہو گئی ہو، بہت ہی زیادہ وہمی ہوتی جا رہی ہو، نہ جانے کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ یہ کہہ کر خالد پھر سو گیا اور سبین بھی آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے دوبارہ سو گئی۔ صبح پھر وہی گھر کے کام تھے۔ سبین نے سوچا وہ اپنی خالہ کو ان باتوں کے بارے میں ضرور بتائے گی۔ وہ نمازی، پرہیزگار اور وظائف وغیرہ جانتی تھی، کافی لوگوں کی مدد کرتی رہتی تھیں، ان کو محلے، پڑوس اور رشتہ دار خالہ بیگم کے نام سے جانتے تھے۔ سبین نے ان کو فون کیا اور ساری صورتحال واضح طور پر بتا دی۔ وہ دوسرے شہر میں رہا کرتی تھی۔ سبین نے یہ بات خالد کو نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں، سوچا خالہ بیگم کو کچھ دن کے لیے بلا لوں، بڑی بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہوا ہے، لوگوں کی اتنی مدد کرتی ہیں، اچھا ہے، ان کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی رونق آ جائے گی۔ خالد نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور بولا، اچھا، جو تم چاہو کرو، تمہارا گھر ہے باس۔ خالہ بیگم تیسرے دن ہی پہنچ گئی، وہ بہت تھک گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد حسان کے کمرے میں آرام کرنے لیٹ گئی۔ سبین نے حسان کے کمرے میں ایک اور سنگل بیڈ لگا کر ان کے رہنے کا انتظام کر دیا تھا۔ رات کے کھانے میں سبین نے بہت اہتمام کیا، خالہ بیگم کی دعوت ہو گئی، سب باتیں کرتے رہے، پھر اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ سبین کو لگا کسی طاقت نے اس کو اوپر اٹھایا ہوا ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، معلق ہے، عجیب کیفیت تھی، وہ نیند کے غلبے میں تھی۔ اچانک اس کو کسی نے زور سے پٹک دیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی یہ خواب ہوگا۔ اتنے میں حسان کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی، سارا گھر اٹھ گیا اور سب حسان کے کمرے کی سمت بھاگے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا خالہ بیگم تسبیح لیے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ زور زور سے وہ قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی اور کمرے میں شدید ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ حسان نے سبین اور خالد کو دیکھ کر بیڈ سے چھلانگ لگائی اور چیختا ہوا الماری کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ وہاں ایک لڑکی بال کھولے، بھیانک شکل لیے ان سب کو گھور رہی تھی۔
جیسے جیسے وہ وظیفہ تیز آواز سے پڑھا جا رہا تھا، اچانک وہ لڑکی غائب ہونا شروع ہو گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور تیز ٹھنڈا کا احساس بھی ختم ہونا شروع ہو گیا، ورنہ لگتا تھا کہ ہاتھ پاؤں برف کی سل بن گئے ہیں۔ خالہ بیگم نے تمام رات جائے نماز بچھا کر پڑھتے ہوئے گزاری۔ وہ تھک گئی مگر سونے کے لیے نہیں لیٹی۔ ان کی وجہ سے آج حسان کو اس بلا سے نجات مل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر خالہ بیگم سوئی۔ سبین نے خالد کو کہا کہ اب وہ فوراً یہ گھر بیچ دے، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ معصوم بچوں کے ساتھ اس آسیب زدہ گھر میں رہنا محال ہے، بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس بلا کو دیکھا تھا نا؟ خالد نے کہا، اتنی جلدی کیسے یہ سب ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہم یہ گھر بدل لیں، مگر ابھی تو ہمیں آئے ہوئے 20 دن ہی ہوئے ہیں اور یہ آفت آ گئی۔ کون اتنی جلدی خریدے گا ہم سے یہ گھر؟ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سبین نے سب کو ناشتہ دیا اور ماسی کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ دیر سے آئی اور آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئی تو حسان کے کمرے کی صفائی رہ گئی تھی۔ سبین نے کہا، اس کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی؟ تو وہ بولی، وہاں کوئی عورت سو رہی ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ سبین نے کہا، تمہیں اس سے کیا کرنا ہے، تم کام کرو اور جاؤ۔ اچھا۔ اور پھر وہ حسان کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اتنے میں خالہ بیگم اٹھ گئی اور اس عورت کو دیکھ کر خاموشی سے باتھ روم چلی گئی۔ وضو کر کے آئیں تو وہ جا چکی تھی۔ انہوں نے سبین سے کہا، پہلی فرصت میں اس عورت کو کام سے ہٹا دو۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑھیا خالہ بیگم کو گھورتی ہوئی باہر جانے لگی اور بولی، مجھے ایک ہفتے کی چھٹی چاہیے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ اور سبین کو مڑ کر دیکھے بغیر وہ جلدی سے گیٹ کھول کر باہر نکل گئی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ خالہ بیگم نے سبین کو ہر وقت باوضو رہنے کو کہا اور دونوں لڑکیوں پر پانی دم کر کے چھڑک دیا اور پلا بھی دیا۔ حسان سو رہا تھا، اس نے پانی نہیں پیا تھا۔ سبین نے کہا، تمہیں اس سے کیا کرنا ہے، تم کام کرو اور جاؤ۔ اچھا۔ اور پھر وہ حسان کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اتنے میں خالہ بیگم اٹھ گئی اور اس عورت کو دیکھ کر خاموشی سے باتھ روم چلی گئی۔ وضو کر کے آئیں تو وہ جا چکی تھی۔ انہوں نے سبین سے کہا، پہلی فرصت میں اس عورت کو کام سے ہٹا دو۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑھیا خالہ بیگم کو گھورتی ہوئی باہر جانے لگی اور بولی، مجھے ایک ہفتے کی چھٹی چاہیے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ اور سبین کو مڑ کر دیکھے بغیر وہ جلدی سے گیٹ کھول کر باہر نکل گئی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ خالہ بیگم نے سبین کو ہر وقت باوضو رہنے کو کہا اور دونوں لڑکیوں پر پانی دم کر کے چھڑک دیا اور پلا بھی دیا۔ حسان سو رہا تھا، اس نے پانی نہیں پیا تھا۔ اب سبین کام کرتے وقت بھی باوضو رہتی، ہر وقت آیت الکرسی کا ورد زبان پر جاری رہتا۔ بچیاں الگ خوفزدہ تھیں۔ ابھی سب بیٹھے ہی تھے کہ اچانک چھت پر بھرپور زوردار آواز آئی اور دھڑ دھڑ دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ خالہ بیگم نے قرأت شروع کر دی تو فوری آواز بند ہو گئی۔ سب نے شام کی چائے لان میں پی اور خالد کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں تو ان کو بتائیں کس طرح کام والی عورت جلدی سے بھاگی اور پھر چھت پر آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ مگر خالد کو آج کام زیادہ تھا اور تقریباً 8 بجے وہ آئے۔ اتنے میں حسان کی چیخ سنائی دی۔ سب کمرے میں گئے مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے کیا کہنا تھا وہ خود بھول گیا۔ خیر خالد نے اسے گود میں اٹھایا، لاؤنج میں آ گئے، وہاں آ کر اسے لٹا دیا۔ اب وہ کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ ٹی وی پر نیوز دیکھتے دیکھتے خالد کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک عورت حسان کو اٹھا کر اپنے ساتھ سنسان جگہ لے جا رہی ہے۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بھیانک عورت بھیانک شکل کی ہے۔ اب حسان کے رونے کی آواز آئی تو عورت نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اچانک خالد سوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا، پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کی اور بچوں کے کمرے کی طرف گیا۔ سب سو رہے تھے، حسان اور خالہ بیگم اور سارا اور حور بھی ایک ساتھ ہی تھے۔ خالد نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ دوبارہ سو گئے۔ اچانک سوتے ہی اس کو سبین کی چیخوں کی آواز آئی مگر وہ وہم سمجھا، لیکن بار بار آواز آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایک عورت سفید لباس پہنے حسان کو آواز دے کر بلا رہی تھی اور سبین کو دیکھ کر غرا رہی تھی۔ اس کی بھیانک شکل تھی، وہ وہی عورت تھی جو خالد کے خواب میں حسان کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ سبین ڈر کے مارے اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ اچانک وہ خوفناک عورت ہوا میں اڑنے لگی، چھت پر چپک گئی۔ اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا۔ خالد نے سبین کو جھنجھوڑا، جلدی کرو سبین، ہم کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا، اب یہاں ہم 1 منٹ نہیں رکیں گے۔ خالد نے حسان کو گود میں اٹھایا اور سبین نے جلدی سے سارا اور حور کو ساتھ لیا۔ بھاگتی ہوئی خالہ بیگم کو ساتھ لے کر باہر نکلی۔ خالہ بیگم مسلسل قرآنی آیات کا ورد با آواز بلند کر رہی تھی۔ حسان ڈر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو خالد نے جلدی سے اٹھا کر گاڑی میں لا کر لٹا دیا۔ سبین نے سارا اور حور کو پیچھے گاڑی کی سیٹ پر بٹھا کر دروازہ لاک کیا اور گھر سے نکلتے وہ قرآن پاک بھی ساتھ لے آئی تھی۔ خالہ بیگم اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ اب خالہ بیگم کی آواز ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔
मध्यम पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत थक गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं। सबीन ने उनको बाहर आने को कहा। वो जैसे ही आगे बढ़ी, किसी ने उनको पीछे से जोर से धक्का दिया और वो बेचारी गिर गई। तकलीफ की शिद्दत से वो तड़प गई। सबीन और खालिद ने उनको उठाने की कोशिश की और वो उठ भी गई, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी, उनके ऊपर कोई चीज आकर गिरी। वो अपना गला छुड़ाने लगी और फिर वजीफा शुरू कर दिया तो उस चीज ने उनको छोड़ दिया। अब उन्होंने सबीन से कहा, तुम लोग चले जाओ, मुझे नहीं लगता ये बला मेरा पीछा छोड़ेगी। ये जिन मेरे पीछे पड़ गए हैं। खालिद बोला, नहीं, हम आपको लेकर जाएंगे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और आंधी के साथ ही मेन गेट इतनी जोर से बज रहा था, लगता था कोई बेचैन रूह, बहुत सारे जिन्नात उनको बजा रहे हैं। खालिद ने खाला बेगम को हाथ से पकड़कर आगे बढ़ने को कहा। उतने में छत से कोई चीज आकर फिर से खाला बेगम के सर पर लगी। वो तड़प कर रह गई और उनके सर से खून का फव्वारा बहने लगा। सबीन और खालिद डर गए। ये क्या हो रहा है? वो चिल्ला रहे थे। खाला बेगम ने बारिश के जोर में अपनी धीमी आवाज में उनको जाने को कहा और बोली, बेटा तुम लोग जाओ, मेरा वक्त आ गया है। ये जिन्नात मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने इनको तंग किया, कुरानी आयात पढ़ी, तुम सबको बचाया, अब ये मुझे किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। ये कहकर खाला बेगम की आंखें बंद हो गई। उन्होंने खालिद और सबीन की फैमिली को बचाकर इत्मीनान पा लिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही थी। खालिद और सबीन गाड़ी में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। बच्चियां भी रो रही थी। शोर से हसान भी होश में आ गया। गाड़ी आगे बढ़ाते खालिद और सबीन सोच रहे थे, हमने खाला बेगम को इस घर से बहुत दूर रखना था। वो हमारी मदद के लिए आई थी और इन जिन्नात ने उनको ही मार दिया। उन्होंने हमें बचा लिया है इन जिन्नात से, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा सके। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। वापस जाते तो जान को खतरा था। खालिद ने गेट से टकराते जैसे तैसे गाड़ी सड़क पर निकाल ली। इस तरह उन सब ने अपनी जान तो बचा ली, मगर खाला बेगम, क्या वो इसीलिए उनके घर आई थी कि अपनी जान से हाथ धो बैठे? क्या उनको उनकी मिट्टी यहाँ खींच कर लाई थी? ये सवाल अब तक उन्हें परेशान करता है। खाला बेगम ने अपनी जान देकर 5 जानें बचा ली थी। उन शैतानी जिन्नात ने उन्हें उनकी नेकी के एवज खून से अपनी प्यास बुझा ली थी उनके। आज वो वक्त याद करते हैं तो उस खौफनाक रात की कर्ब अंगेजी उनको रुला देती है। शायद वो जब तक जिंदा हैं उस खौफनाक रात को नहीं भूलेंगे।